سامعین محترم، یہاں سے جہنمیوں کا جنتیوں کے ساتھ مکالمہ، بات چیت، اس کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں۔ جہنمی جنتیوں کو آواز لگائیں گے اور کہیں گے کہ ہم پر کوئی پانی انڈیل دو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، آگ والے، دوزخ والے، جہنم والے آواز لگائیں گے، پکاریں گے جنتیوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ انڈیلو ہم پر کوئی پانی، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو بھی تمہیں جنت میں دیا ہے نا، رزق جو کچھ بھی دیا ہے، کھانے کو دیا ہے، پینے کو دیا ہے، پہننے کو دیا ہے، رہنے کے لیے دیا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم پر القو ڈال دو۔ دنیا میں بات نہیں مانی نا، رب کا وعدہ جو تھا جنتیوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، وہ اللہ پورا کریں گے۔ جس طرح ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں کیا کرے گا، جنت میں اپنی رضا میں رکھے گا، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور جو مانگیں گے۔ جو چاہیں گے وہ بھی ملے گا، اور جو مانگیں گے وہ بھی ملے گا۔ چاہت اور مانگنے میں فرق ہے نا۔ چاہت کیا ہے؟ خواہش، دل میں کچھ خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کا اظہار زبان پر انسان نہیں کرتا، اس کو چاہت بولتے ہیں۔ اور مانگنا، زبان سے بول کر کچھ مانگا ہے، وہ دونوں ملے گا، اور اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ مانگنے اور چاہت سے بھی زیادہ ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے، دیدار الہی بھی نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جہنمیوں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی کر کے زندگی گزارنے والوں کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ انہیں جہنم کی آگ میں ڈالوں گا، انہیں جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ تو وہ جب اللہ دونوں کے ساتھ اپنا اپنا وعدہ پورا کرے گا، اب جہنمی جو ہے نا جنتیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پر کوئی پانی پھینک دو، یا ہمیں ان نعمتوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے نا جنت میں، ان میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ قالو، تو جنتی آگے سے کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے ان دونوں کو، پانی کو بھی اور رزق کو بھی، جو بھی جنت کا جو بھی میوہ ہے، جو رزق ہے، وہ اللہ نے کافروں پر حرام قرار دیا ہے، کافروں کے لیے منع کر دیا ہے، کافروں کے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا، کافر ہیں کیا؟ ان کے اعمال کیا تھے؟ کس بات کی وجہ سے وہ کفر تک پہنچے؟ فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اپنا دین، کس کو؟ تماشے کو اور کھیل کو، کھیل تماشے کو اپنا دین بنا لیا۔ مکہ والوں نے، مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے قریب جا کر سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، اس کو ننگے طواف کرنا، یا اپنی مرضی سے حلال کو حرام، حرام کو حلال۔ اسلام سے پہلے نا وہ جتنی مرضی طلاقیں دیتے، پھر روک لیتے، پھر طلاقیں دیتے، پھر روک لیتے، پھر ہزاروں طلاق دیتے، پھر اسلام نے آ کر بندی لگائی۔ نہیں، یہ عورت ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ بھی انسان ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ 3 تک کی اجازت دی ہے، 3 کے بعد ختم۔ اس کے بعد اب اس عورت کو اجازت ہے آگے کہیں نکاح کر لے، اور عورت کو اوپر ظلم کرنے سے روک دیا، جبکہ اسلام سے پہلے عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ آج یہ اسلام نے ان عورتوں کو حقوق دیے، اور یہ کہتی ہے اسلام نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ گھر میں بند کر دیا ہے، اور شکر نہیں کرتی کہ تمہیں اسلام نے شہزادیاں بنا دی ہے، گھر میں شہزادی کی طرح رہو۔ مرد کو حکم دیا کہ نان نفقہ تیرے ذمہ ہے، تو جا کر ان کو کما کر دے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اسمبلی میں کسی اور عورتوں نے بل پیش کیا کہ بھائی
مردوں کو اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے اور ہمیں روکتا ہے. ایک مرد کتنے کی شادی کر سکتے ہیں اندازہ؟ نہ کرو بے شک، بولو تو صحیح. ڈرتے کیوں نہیں جانتی آواز ادھر؟ ایڈے ڈرتے ہیں. کتنے تک اجازت دی ہے؟ 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے، 4 شادیوں کی. اور عورتوں کے لیے ایک وقت میں ایک مرد ایک وقت میں 4 کر سکتا ہے. اگر چوتھی 4 میں سے ایک فوت ہو گئی پھر اور کر لے، یوں کرتا رہے. لیکن عورت کے لیے بیک وقت صرف ایک شادی کی اجازت ہے. ماری جاؤ نہیں، ماری جانا نہیں، یہ اسلام میں بندے مار کے تک شادی کرنا تو کوئی حساب دینا ہے. ہاں اپنی آئی نال مر جاوے، فوت ہو جائے، وہ تو سب ہم نے بھی فوت ہونا ہے. میرے فوت ہونے کے بعد ہماری بیوی بھی تو آگے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ وہ تو اس کو بھی اجازت ہے. تو زندگی کی بات چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام ہم پر پابندی لگاتا ہے اور مردوں کے لیے میں بی بی اسلام ان عورتوں کو پابندی لگاتا ہے جو اسلام کو مانتی ہیں، جو قرآن کو مانتی ہیں، اور جو نہیں مانتی وہ کھلی آزاد ہیں، جتنی مرضی کر لو. یہ اسلام کی جو پابندی ہے یہ کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے ہے، ماننے والوں کے لیے. نہ ماننے والوں کے لیے میرا جسم میری مرضی، جوانی میں میرا جسم میری مرضی، اور جب بڑھاپا آ گیا اب کوئی اس کی طرف تھوکتا بھی نہیں ہے. اب وہی عورت جو گھر میں خاوند کے لیے کہتی تھی کہ میں تجھے روٹی پکا کر نہیں دے سکتی، اب 40-50 مردوں کو کھانا بھی پکا کے دے رہی ہے، اور 10,000 کے اوپر 20,000 کے اوپر وہ اپنی، اب اس کا نہ باپ سنبھال رہا ہے، نہ ماں سنبھال رہی ہے، نہ بیٹا سنبھال رہا ہے. بیٹا تو ہے نہیں، شادی اس نے کی نہیں نا، میرے جسم میری مرضی. ہاں میرے جسم میری مرضی، شادی تو اس نے کی نہیں ہے، آزاد منش پھرتی رہی. اب جیسے ہی اس کا حسن ماند پڑ گیا تو اس کے اوپر کوئی تھوکی کبھی نہیں. یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جب جوانی میں اس کو ایک خامد کی صورت میں اللہ نے اس کو ایک صاحبان نصیب کر دیا، اب وہ پوری زندگی خود مصیبتیں برداشت کر کے بھی اپنی بیوی کے لیے ساری سہولتیں مہیا کرتا ہے. دیکھ لو، سمجھ آئے؟ اسلام کے اندر بڑی خوبصورتی ماننے میں. یہاں نہیں مانا نا انہوں نے کیا بنا لیا؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، دین کھیل تماشے کو اپنا دین بنا لیا. آج کل قوالی کیا ہے؟ ناچ گانا ڈھول باجے اس کے اوپر. اور اس کو بعض صوفیاء، ان پڑھ جاہل قسم کے صوفیاء جو اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہیں، اور وہ قوالی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک تو ہے نا یہ آواروں کا گانا، ایک صوفیہ کا گانا بھی ہے. اور صوفیہ کا گانا قوالی ہے. قوالی کو سنت سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں. قوالی کو کیا سمجھتے ہیں؟ قوالی سننا ثواب کا کام ہے، ڈھول باجا. اور اللہ کے نبی تو ان چیزوں کو کس کے لیے آئے ہیں؟ ان چیزوں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. اور ہم اسی نبی کا نام، جس نبی کے زبان سے یہ جملہ نکلا ہے کہ بعثت لأن اضرب المزامیر، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑوں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ موسیقی، احمد خان صاحب کی یاد ہے، موسیقی روح کی غذا ہے. میں نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن شیطانی روح کی غذا ہے. جس روح پر شیطان غالب آ گیا ہے نا، اس روح کو تسکین گانے سے ملے گا. اور جس روح کے اوپر رحمانیت غالب آ گئی ہے، جس روح کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس کے اوپر شیطانی یہ گانا اس کو نفع نہیں دیتا، گانے سے اس کو سکون نہیں ملتا، الٹا اس کو تکلیف ملتی ہے، الٹا وہ پریشان ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ رحمانی روح کی غذا یہ گانا بجانا نہیں ہے. ان الغنا ينبت النفاق فی القلب، گانا جو ہے نا، گانا یہ دل میں یوں نفاق اور منافقت پیدا کرتا ہے. کما ينبت الماء الزرع، جیسا کہ پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے. جٹ بیٹھے ہو سارے زمیندار بیٹھے ہو، اکثر کھیتی کو پانی لگایا جائے تو احمد خان صاحب کیوں کھیتی نہیں سر دیے؟
جیسے جیسے آپ گانا سنتے جاؤ گے ایسے ایسے اندر دل کے اندر منافقت پیدا ہوتی جائے گی، دین سے آپ کی بے رغبتی ہوتی جائے گی، دین سے دور ہوتے جائیں گے، آپ کے اندر اندھیرا چھاتا جائے گا، اندھیرا، ظلمت پیدا ہوتی جائے گی، پھر ظلم، بربریت، رشوت، کرپشن، حرام خوری، ناجائز جو بھی کام ہے اس کو آپ گناہ نہیں سمجھو گے۔ اور جب انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، ایسے بندے کو اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ اس لیے یہ جو گانوں کے طرز پر رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم، تازہ تازہ داڑھی بنا کے ادھر سے پیکج کروا کے آئے 40,000 50,000، اور مولوی صاحب جس نے ایک گھنٹہ تقریر کرنی ہے اس کو 5,000 روپے دے کے چل گئے۔ نعت خان نعت کی پردہ پہ رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم، اور پیسے پھینک کے جا رہے ہیں۔ اور پہلے کچرا کے پیسے خرچ کرتے تھے نا، خوش رہے تھے، ان کو نعت خانہ کے پیسے سڑتے تھے۔ سمجھ آئے؟ یہ کون سا دین آ گیا یار؟ یہ کس نبی کی سنت ہے؟ یہ کس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ جس نبی کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا اس نبی کی سنت میں تو یہ، اس نبی کی شریعت میں تو یہ نہیں ہے۔ کیا صحابہ نے میرے نبی کی نعت نہیں پڑھی؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی کیا تھے؟ نعت خان نہیں تھے؟ اٹھاؤ بخاری حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، سیرت کی کتابیں اٹھاؤ، تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، میرے نبی کی نعت میں کتنے اشعار موجود ہیں۔ تو کیا یہ کام جو آج اس وقت ہمارے دور میں ہو رہا ہے یہ تھا؟ تازہ تازہ جناب وہ فشل کرا کے اور چھوٹی چھوٹی داڑھی جناب، تو آپ ایک عاشق رسول ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ خدا را دین کو مذاق نہ بناؤ، دین کو کھلواڑ نہ بناؤ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ان اللہ حرمہم علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ دنیا کے مال کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جناب قاری صاحب، ضیاء الرحمان صاحب، تقریر کرانی تھی، تاریخ تھوڑی چاہیے، جی ٹھیک ہے جی، اچھا میری فیس جو ہے نا 1.5 لاکھ روپے ہے، میں بڑا گوشت نہیں کھا سکتا، بڑا گوشت میں منع ہے، تے بکرے بھی پکانا تے اودے چی پانی شوربا نہیں بنانا، دیسی مرغا ہوئے، دیسی گوشت پکیا ہوئے۔ ایک مولوی صاحب کو فون کیا، یہ دوست بتا رہے ہیں، پیسے اکٹھے کر کے انہوں نے اس کی فون کیا اس کو، جی بیان کرانے سے تھوڑا، اسے کہا ٹھیک ہے، کتنی فیس ہے جی؟ 50,000 روپے میری فیس ہے۔ اسے کہا جی ایسا غریب لوگ ہیں، تھوڑا سا حد کوئی، اسے کہا جو پنگے نہ لو۔ ابو کی کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم میں آپ کو حقیقت بتلا رہا ہوں۔ اور بھائیو، جب ہم دین کو یوں بیچیں گے، 50,000 اس کی فیس ہے، کتنی؟ 50,000 روپے صرف اس نے آدھا گھنٹہ جو بیان کرنا ہے اس کی 50,000 روپے فیس ہے۔ بتاؤ، اور تو سارے خوش ہے استاد ہے مولوی میں چھل لاندے ہیں، تو جی آپ نے ایسا باقی دے کے کرتو تھے، ڈاکٹر دے کے کرتو تھے، انجینئر دے کے کرتو تھے، فزکس والے، بایو والے، کیمسٹری والے بچت پڑھا رہے ہو، ہیں جی 1 گھنٹہ پڑھانا ہے کتنی فیس ہے؟ 2 گھنٹے پڑھانا ہے کتنی فیس ہے؟ 1 کتاب کی اتنی ہے، 2 کتابوں کی اتنی ہے، 3 کتابوں کی اتنی ہے، 4 کتابوں کی اتنی ہے۔